ماضی کی افغان حکومت پر کرپشن اور مالی بدعنوانیوں کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ سابقہ حکومتیں معیشت کو مضبوط کیوں نہیں بنا سکیں اور صورتحال حل کرنے کے لیے اس وقت کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ یہی سوال میں نے رکھے سابق افغان نائب وزیر خزانہ گل ثابت کے سامنے، اور سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ایسی اطلاعات کیوں آ رہی ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت نے پچھلے کئی ماہ میں بہت سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیں۔ Overall, there was no issue of money or payment of salaries. مجموعی طور پر پیسے یا تنخواہوں کی ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ در حقیقت جو رپورٹس آپ نے سنی تھیں وہ زیادہ تر انتظامی نقائص سے متعلق تھیں اور کچھ معاملات میں کچھ تنظیموں یا سرکاری اداروں کی نااہلی تھی، لیکن مجموعی طور پر کچھ مالیاتی مسائل تھے۔ افغانستان میں بجٹ کا کچھ خسارہ تھا، لیکن مجموعی جی ڈی پی اور قرض کے تناسب سے یہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ ٹھیک ہی تھا۔ لیکن حکومت کے اختتام کے ساتھ عالمی امداد بھی کم ہوتی جا رہی تھی، اور اس دوران کچھ سیاسی عدم استحکام تھا جس نے پورے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو متاثر کیا۔ محصولات کی وصولیابی بھی کم ہو رہی تھی۔ کچھ معاملات میں ایسا بدعنوانی کی وجہ سے تھا، دوسرے معاملات میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں کم ہو رہی تھیں۔ سیکورٹی فورسز کی تنخواہیں بین الاقوامی برادری زیادہ تر امریکہ ادا کرتا تھا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ ہے ملک چلانے کے لیے، جبکہ بین الاقوامی امداد بھی رک چکی ہے اور بیرونی اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے ہیں؟ طالبان حکومت یا طالبان گروپ محصولات جمع کرنے میں کافی اچھے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ گزشتہ حکومت کو مکمل طور پر محصولات وصول کرنے میں مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ ایک تو ملک کے بڑے حصے پر ان کا کنٹرول نہیں تھا اور دوسری وجہ بدعنوانی بھی تھی۔ تو دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ تعزیرات سے عام شہری متاثر ہوں گے۔ افغانستان کی کرنسی کی قیمت میں کمی ہونا کس طرح سے عام آدمی اور رہن سہن کی لاگت پر اثر انداز ہوگا؟ کاسٹ آف لیونگ کیسے متاثر ہوگی اس سے؟ Afghan currency is backed by the US dollar, and actually افغان کرنسی کو امریکی ڈالر کی پشت پناہی حاصل ہے۔ در حقیقت افغانستان مرکزی بینک افغان کرنسی کی ایک مخصوص سطح برقرار رکھنے کے لیے ہر ہفتے مخصوص تعداد میں ڈالرز کو مارکیٹ میں نیلام کرتا تھا۔ کرنسی کی قدر کے حوالے سے اب یہ ڈالرز میسر نہیں ہوں گے، اور اگر ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہوں، میرا مطلب ہے اگر فارن ریزرو رقوم کو جاری کر بھی دیا جائے تو بھی بہت کم سرگرمی نظر آئے گی، اور اس دوران بین الاقوامی امداد بھی ایک طرح سے منجمد ہے، تو اس سے ملک میں افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ عام لوگوں کی قوت خرید نمایاں طور پر کم ہو جائے گی اور بنیادی ضرورت کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور پھر لوگوں کے پاس بنیادی اشیاء ضرورت کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کے کوئی وسائل نہیں ہوں گے، تو مجموعی طور پر افغان آبادی میں ایسے افراد کی تعداد میں بہت اضافہ ہوگا جسے انتہائی غربت کا سامنا ہوگا۔